میرے ذہن میں جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ تو پرآسائش زندگی کی ہے کہ یا اللہ مجھ کو ایک محل عطا کر دے، یا اللہ مجھ کو بڑے فاخرانہ لباس عطا کر دے. میرا ذہن تو جاتا ہی صرف وہاں تک، اس سے آگے اس کی پرواز ہی نہیں. لیکن آپ جیسے نیک لوگ جو ہیں، جو زندگی یہاں کی خوبصورت کہتے ہیں، وہ در حقیقت وہ زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی گزاری اس دنیا کی. وہ زندگی خوبصورت ہے، پرآسائش نہیں تھی، خوبصورت بہت تھی وہ زندگی. اور اس خوبصورتی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی مجبور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین شخص نہ صرف مانے، بلکہ عظیم ترین لوگ جو میلینیم کے گزرے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہو، نمبر 1 پر رکھیں. یہ اس خوبصورت زندگی کا نتیجہ ہے، پرآسائش زندگی کا نتیجہ نہیں ہے. پرآسائش زندگی جولیس سیزر نے بھی گزاری ہے، اس کا نام دنیا کے عظیم لوگوں میں نہیں آتا. تو نان بلیور بھی اگر نام دنیا کے عظیم ترین انسان کے طور پر لکھنے پر مجبور ہو جائیں تو وہ خوبصورت زندگی ہے. خوبصورت زندگی ایک ہی طریقے پر آ جائے گی ہماری کہ ہم اپنے لیے نہ جئیں، ہم دوسروں کے لیے جئیں. خوبصورت زندگی کا مفہوم شاید سمجھ میں آ جائے جو میں جس کو خوبصورت زندگی کہہ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی روزمرہ کی زندگی میں سے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں. آپ صبح آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ایک آدمی غلط سائڈ سے بھی آتا ہے اور سڑک کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. حق آپ کا ہے، رائٹ آف وے آپ کا ہے. آپ اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں اور اس کو بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ سے بہت تمیز والا اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ گزر جائیے. اس سے اس کی طبیعت میں بھی بشاشت پیدا ہوئی اور آپ کی زندگی میں بھی بشاشت پیدا ہو گئی. اور وہ شخص آپ کو یاد رکھے گا کہ غلطی میں نے کی تھی، لیکن اس آدمی نے بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے کہا کہ آپ گزر جائیے. تو آپ جب دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنی ذات کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، صرف دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ خوبصورت ہے زندگی.